پیغام حسین کو اس انداز سے پھیلائیں، اس محبت سے پھیلائیں، اس خلوص سے پھیلائیں، اس چاہت سے پھیلائیں۔ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بلند تر صلوات۔ جتنا بڑا مجمع ہے اتنی آواز نہیں آئی، اور بلند آواز سے منزہ عن شریک فی محاسنہ، منزہ عن شریک فی محاسنہ، فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، امن تذکر جیران بذی سلمی، مزجت دمعا جرا من مقلت بدمی، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من حضیر، گردمی بینی حساب ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ بنہا بگیر۔ بلند تر صلوات پڑھیں تاکہ سلسلہ کرام شروع۔ معزز سامعین کرام، خواتین و حضرات، سب سے پہلے چونکہ جس وقت انسان کا ذہنی طور کے اوپر مائنڈ سننے کے لیے بن جاتا ہے تو وہ دائیں بائیں سے توجہ ہٹا کر، ادھر ادھر سے توجہ ہٹا کر اپنا فوکس جو ہے ان الفاظ کی طرف کرتا ہے جو مقرر اپنی طرف سے کوشش کر کے لاتا ہے، تاکہ کوئی ایسا پیغام دے جاؤں کہ کم از کم زیادہ نہیں تو کچھ عرصہ اس کے اثرات باقی رہیں۔ کوشش ہوتی ہے، جو احباب یہ انتظام کرتے ہیں ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم باہر سے کوئی خطیب بلائیں یا باہر سے عالم دین کو بلائیں، جب وہ آئے تو ذکر اہل بیت اطہار اتنا پاکیزہ کرے کہ دلوں کو بھی پاکیزگی مل جائے۔ فقیر کی بھی یہ کوشش ہوگی۔ میں دو باتیں پہلے احباب کو سمجھا کے اپنے موضوع کی طرف چلوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی یہاں کا اچھا انتظام یہ کہ آپ اہل سنت خطیب کو منبر پر بٹھا کر سماعت کرتے ہیں۔ اس نفرت زدہ دور کے اندر، اس دور میں جس دور سے مجھے اور آپ کو واسطہ ہے، جس دور میں ناسبیت اور خارجیت اپنی جڑیں قائم کر چکی ہے اور وہ اس انداز کے ساتھ جڑیں کاٹ رہی ہے، نہ سنی خیال کر رہا ہے نہ شیعہ خیال کر رہا ہے۔ یہ حقیقت والی باتیں یہ آپ کی مہربانیاں ہیں۔ میرے محسن تھے اور میں بھی کافی عرصہ تک اس تکلیف دے دور سے گزرا ہوں، اس فتوہ بازی کے دور سے گزرا ہوں اور اس نفرت زدہ دور سے گزرا ہوں۔ آئیے اس شخص کی دعا دیتے ہوئے جس کا نام ملک جاوید اکبر ساکی تھا، وہ اپنوں کی نفرتوں کا سامنا کرتا رہا اور میری ہم جلیس تھا، بہت زیادہ سفر کیا میں ان کے ساتھ، اور جب سے ملا آخری دم تک اس نے آخری لمحے میں نے ان گناہگار ہاتھوں سے اس کو غسل دیا، اور جو فتوہ لگانے والے تھے میں ان کو بلاتا، میں نے کہا آؤ دیکھو زہرا کی تعریف کا صدقہ اس کے جسم سے بھی خوشبو آ رہی ہے، کیونکہ اس نے خوشبو والا کام کیا، اس نے پاکیزہ کام کیا۔ تو وہ چلا گیا، ہماری ڈیوٹی لگا گیا اور ہمیں بہت سارے کرائسس، بہت ساری پرابلمز، بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں آ کے بیٹھ کے بات کر کے چلے جانا یہ کوئی عام بات نہیں ہے میرے لوگ سے، میں ریئلی آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب تو صرف ایک رخ دیکھتے ہیں نا، ہم تو تلوار کی اس نوک کے اوپر ہیں، جس طرح سیدھی تلوار ہوتی تھوڑا سا ہلے ادھر کوئی فتوہ لگاتا ہے، کوئی فتوہ لگاتا ہے۔ فقیر کے من کے اندر یہ ایک التجا ہے، دنیا روٹتی ہے روٹ جائے، دنیا منہ موڑتی ہے موڑ جائے، دنیا فتوے لگاتی ہے لگا جائے، ہمیں دنیا کی نفرتوں کو سلام، وہ اپنا کام کرتے رہے،
ہم اپنا کام کرتے رہیں، وہ نفرت پھیلاتے رہیں، ہم اہل بیت اطہار کی محبت پھیلاتے رہیں۔ اور یہ محبت پھیلانا، امن کا پیغام دینا، محبت کا پیغام دینا، آشتی کا پیغام دینا، دلوں میں نور بھرنا، دلوں میں سرور بھرنا، جس ذکر کو سن کر چہرے پہ نور آ جائے، چہرے پہ سرور آ جائے، دنیا میں بھی سکون سے رہے انسان، قبر میں بھی کوئی نہ پوچھے کون آ گیا ہے، اسے بتایا جائے یہ خادم اہل بیت آ گیا۔ یہ جن کی نوکری کر کے آیا ہے، بس اس کا حساب دنیا میں ہو چکا ہے، یہ فتنوں کا سامنا کر کے آیا ہے، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے احباب ذی وقار، میں جو چند اقتباس آپ احباب تک چند معروضات پیش کروں گا، فرسٹ آف آل تو یہ ذہن کے اندر رہے۔ میں نے گزشتہ برس بھی یہ توجہ دلائی، شاہ صاحب بٹنے سے اس چیز کے میں نہ کر لوگو، یہ پیغام اہل بیت نہیں، پیغام اہل بیت اطہار تو یہ ہے خود بھوکے رہیں دوسروں کو کھلائیں۔ توجہ ہے میرے لیے؟ اگر تیری اجازت دیتا ہے تو جملہ سنا دوں۔ منبر پر بٹھا کر سپیکر سامنے رکھ کے آگے بیٹھ کر گفتگو سننا آسان، چند لمحے توجہ کر کے پنکھے کے سائے کے نیچے بیٹھ کر ذکر اہل بیت سننا آسان، نادان ذرا وہ تصور تو کرنا پیچھے کہ مصطفیٰ کا منبر ہو، میرے مصطفیٰ کا منبر ہو، اس منبر کے اوپر مروان جیسا شخص بیٹھا ہو۔ توجہ نہیں ہے میرے خیال میں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ تاریخ کا اگر بات اگر کچھ تاریخ سے واقفیت رکھتا ہے تو پھر ایسے عالم میں مدینہ کے امن کا، مدینہ کے امن کا، مدینہ کے امن کا خیال رکھنا یہ کوئی کر سکتا ہے تو نواز رسول کر سکتا ہے، جگر گوش ہے بطور کر سکتا ہے تو اللہ ہے، مگر نہ کوئی کر سکتا نہیں ہے دوستو۔ اس لیے احباب ذی وقار چند معروضات تھی، ابتدائی کلام تھا، سلسلہ کلام شروع کرتے ہیں، بلند آواز سے صلوات پڑھیں تاکہ وہ جو سلسلہ ہے جو جائے وہ نہ احباب ذی وقار، کل کا حکم جز کے اوپر بھی برابر ہوتا ہے۔ کل کا حکم جز پر بھی اتنا ہی ویلڈ، اتنا ہی لاگو ہوتا ہے جتنا کل پہ ہوتا ہے۔ یہ تمہیدی جملے ہیں، آپ سمجھیں گے تو میں آپ کو بتا سکوں گا شان اہل بیت اطہار۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کل کا جز کے اوپر بھی اتنا ہی، فار ایگزامپل مثال دے کے میں سمجھا رہا ہوں، قرآن جتنا شان والا ہے چھوٹی سے چھوٹی سورت بھی اتنی شان والی ہے۔ اگر آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی نظر آئے، کوئی بچہ بھی توہین کرے تو آپ کہیں گے نا، کیا کہیں گے؟ یہ قرآن ہے۔ دوسرا آدمی کہے نہیں بابا یہ تو چھوٹی سی سورت ہے، یہ جو آیت ہے یہ تو صرف بسم اللہ ہے، اتنا قرآن۔ اب 6666 میں سے ایک آیت کی اگر بے حرمتی ہو گئی تو کوئی اس میں فرق نہیں پڑتا۔ سب کہتے ہیں نا جتنا قرآن کا احترام اتنا آیت کا احترام ہے، جتنا قرآن کا احترام اتنا آیت کا احترام۔ آیت کو بھی ہم پاؤں نہیں لگانے دیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ بدبخت لوگ سرہانے کے نیچے بھی قرآن دے کے سو جاتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں کہ پاؤں کے نیچے روند کے چلے جاتے ہیں، لیکن جن کو ماں نے ادب سکھایا، احترام سکھایا، جن کے سینے احترام سے پر ہیں، وہ پورے قرآن کا بھی اتنا احترام کرتے ہیں، قرآن کی آیت کا بھی اتنا احترام ہے۔ اب کوئی شخص ایک چھوٹے سے پرزے کو دیکھ کر اگنور نہیں کرتا، گلی میں پڑا ہو، بازار میں پڑا ہو، آدمی کے قدم رک جاتے ہیں، یہ قرآن کا ایک جملہ تھا،
لکھا تھا صرف انا اعطینا، انا انزلنا لکھا ہوا تھا، بسم اللہ لکھا ہوا تھا، رحمان یا رحیم لکھا ہوا تھا، الحمدللہ لکھا ہوا تھا. آدمی نے فوراً اٹھایا یہ چھوٹا سا پرزہ اس کا کیا ہوا؟ فرمایا نہیں، جتنا قرآن کا احترام اتنا اس پرزے کا احترام، جتنی قرآن کے اجزاء کا احترام اتنا اس چھوٹے سے پرزے کا احترام. جتنا ہم قرآن کا احترام کرتے ہیں قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی سے چھوٹی سے چھوٹی آیت کا بھی اتنا ہی احترام کرتے ہیں. قرآن سارا نور والا، قرآن سارا سرور والا. جتنا قرآن کا احترام، قرآن کل ہے آیت جز ہے، قرآن کل ہے آیت جز ہے. جتنا قرآن کا احترام اتنا اس چھوٹے سے جز کا احترام. تو سنو احباب اسی وقت اب اس کو دل میں بٹھا کر، تاکہ میں آپ احباب کے سینوں میں محبت اہل بیت کا چراغ روشن کر سکوں اور آپ کو سمجھا سکوں، قرآن اور حدیث سے پتہ چل سکے کہ کل کا بھی احترام، جز کا بھی احترام. ہم کل کا بھی احترام کرتے ہیں، جز کا بھی احترام کرتے ہیں. اور جو کل کو پشت کرے ہم اس کو بھی لعنتی کہتے ہیں، کذاب کہتے ہیں، جھوٹا کہتے ہیں. قرآن کا احترام نہیں کر رہا، چھوٹے سے پرزے کو سمجھ کر اگر تو اس کو آگ لگائے یا اس کے ساتھ بدتمیزی کرے ہم اس کو ایکسپٹ کرنے والے نہیں ہیں. یہی کہ یہ تھوڑی سی آگے لے چلے. بالکل بعین ہی اسی طرح شان مصطفیٰ میں سرکار کے پورے جسم کا بھی احترام، لباس کا بھی احترام، دستار کا بھی احترام، سرکار کے نالین پاک کا بھی احترام. اب اگر کوئی کہے کہ بس یہ تو کپڑا تھا، اس سے تو اللہ کے نبی نے ہاتھ لگایا، فرمایا نہ، ہاتھ جس کا لگا ہے ہم کپڑے کو نہیں دیکھ رہے، ہاتھ کو دیکھ رہے ہیں. سرکار نے ایک دفعہ ہاتھ لگایا، اب رکھ دیا. اب اس بات کو ذرا غور سے دیکھ، ہم اتنا احترام اس کا کرتے ہیں. سرکار نے جوتی پہنی، چمڑے کی تھی، رکھ دی. ہمارے لیے وہ بھی اگر سر پہ رکھنے کو مل جائے. سرکار کی جوتی کا بھی احترام، سرکار کے نام کا بھی احترام، سرکار کی دستار کا بھی احترام، سرکار کے وجود کا بھی احترام، سرکار کے منہ مبارک کا بھی احترام. جس طرح قرآن کا احترام، قرآن کے اجزاء نام مصطفیٰ کو چومنے والے. میں تجھے لیے چلوں اللہ کے حبیب نے جن کو اپنے وجود کا حصہ کہا. اگر یہاں بھی کوئی ابہام ہو تو بخاری شریف کو پڑھنے کے لیے پہلے اپنا بخار اتارو پھر بخاری کو ہاتھ لگاؤ. کیونکہ پہلے جب کیا ہے علامہ صاحب آپ نے روایت تو بیان کر دی ہے، کوئی حوالہ دے حدیث پڑھ، یہ کون سی حدیث ہے؟ ہم نے کہا کہ نہیں بخاری شریف کی. میں پہلے کوڑی بخاری کو کہا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے کوڑی بخاری شریف جلد دوم باب مناقب اہل بیت. ان بات سنے میرے مصطفیٰ کریم کے. اللہ کے حبیب نے فرمایا صحابہ سنو، اللہ کے حبیب نے بابان کے طور فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی. لوگوں سنو، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اب یہ وجود مصطفیٰ کا حصہ، یہ وجود مصطفیٰ کا حصہ بن گیا نا. اللہ کے حبیب نے کہا تو حصہ بن گیا. جس طرح قرآن کا کل کا جز کا، کل کا جز کا پورا احترام، وجود مصطفیٰ کل کا جز کا پورا احترام. جب رسول اللہ نے ایک ایک کے بارے میں فرمایا حسن میرے جسم کا حصہ، حسین میرے جسم کا حصہ، علی لحم کا لحمی، جسم کا جسمی، تیرا خون میرا خون، تیرا وجود میرا وجود. سارا فرمایا یہ میرے جسم کا ٹکڑا. تو جب ہم نے غور کیا یہی تو بنے 5 طن پہاڑ. فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. ارے احترام مصطفیٰ کرنے والے، سرکار کے نام کے اوپر نعرے لگانے والے، سرکار کے نام کے اوپر یا نبی کہہ کر لبیک لبیک کہہ کر دعوت فکر دے رہا ہوں.
گرچہ انداز بیان کچھ شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، کہ میں اس اینگل سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ شاید تیرے من کے اندر یہ بات اتر جائے اور تجھے سمجھ آ جائے کہ تو ان کو جدا کرتا ہے، جو جدا کرتا ہے وہ جدا ہو جاتا ہے۔ یہ کل اور جز، جس طرح قرآن کی ہر سورت قرآن کا جز ہے، اسی طرح 5 تن پاک ملے تو جس کو دیکھیں، ارے میں نے چہرہ حسن دیکھا تو مجھے محمد نظر آیا۔ سمجھ آ رہی ہے دوستو؟ اگر میں اس کے اوپر روایتیں پڑھنی شروع کر دوں تو آپ تنگ رہ جائیں گے، وقت بیت جائے گا۔ میں اگر روایتیں صرف پڑھنی شروع کر دوں، پورے مدینہ میں مشہور تھا، کسی نے چہرہ مصطفیٰ دیکھنا ہے تو حسن کو دیکھ لو، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، دونوں کو کھڑا کرتے تو وجود مصطفیٰ بن جاتا۔ اب وجود مصطفیٰ کا احترام کرنے والوں، یہ بھی تو وجود کا حصہ ہے، یہ بھی تو وجود کا حصہ ہے۔ تو ان کا احترام کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتا ہے، یہاں کے احترام میں ڈنڈی مار جاتا ہے، کبھی دائیں دیکھتا ہے، کبھی سمجھ آ رہی ہے دوستو؟ اونچی آواز سے صلوات پڑھیں۔ آپ میرے ساتھ حاضر نہیں ہیں، میں جو مجمع چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ ایسا نہیں، اونچی آواز سے درود پڑھیں۔ سننے کے لیے حاضر ہو کے بیٹھے، میں صرف یہ تشریح کر رہا ہوں۔ فمن حاجہ کا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ کب آیت نازل ہو رہی ہے؟ یہ آیت کب نازل ہو رہی ہے؟ مدینہ کے ابتدائی ایام میں نہیں، جنگ بدر سے پہلے نہیں، جنگ بدر کے بعد نہیں، جنگ احد سے پہلے نہیں، جنگ احد کے بعد نہیں، فتح خیبر سے پہلے نہیں، فتح خیبر کے بعد نہیں، فتح مکہ سے پہلے نہیں، فتح مکہ کے بعد نہیں۔ ارے مکہ بھی فتح ہو گیا، خیبر بھی فتح ہو گیا، تبوک کا بھی معاملہ آخر تک چلا گیا۔ یہ آخری سال ہے، آخری سال ہے جس سال سرکار نے غدیر کے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے کہا نا، جس وقت وہ سال کا واقعہ ہے، شان نزول اس آیت کا دیکھ لینا۔ جس سال میرے مصطفیٰ نے سب کے سامنے علی، مولا علی کے ہاتھ کو پکڑ کر کہا، فرمایا من کنت مولا، اور لوگوں سنو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی اور تبوک تک کا ایریا جو فتح ہو گیا۔ اب آخر میں جب وفود آنا شروع ہو گئے، قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ محبوب پہلے آپ جاتے تھے، ایک ایک کو تبلیغ کرتے تھے، اب آپ مسجد میں بیٹھے نظارہ دیکھیں، فوج در فوج لوگ آئیں گے۔ اب کوئی کہیں سے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، کوئی مراکش سے آ رہا ہے، کام لگا کہ لوگوں نے سنا، وہ بربری زبان بولتے ہیں، لیکن کمالس اب آپ اسی وقت توجہ چاہوں گا، بربری زبان اہل مراکش بولتے ہیں۔ کون بولتے ہیں؟ اہل مراکش بولتے ہیں۔ بڑی ثقیل زبان ہے، میں نہیں سمجھ پاتا اس کو، لیکن سننے والوں نے سنا تو کہا اللہ کے حبیب ان کی زبان سن کے ان کو ان کی زبان میں جواب عطا فرما رہے تھے۔ یمن والوں کی زبان، سندھ سے ایک وفد گیا، کہاں سے؟ ہماری سندھ سے ایک وفد گیا اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں، اللہ کے حبیب نے ان کی باتوں کو سنا، سندھی میں جواب عطا فرمایا، سندھی میں سرکار نے جواب عطا فرمایا۔ تو اس وقت اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج۔ تو پھر جب فوج در فوج لوگ آنا شروع ہو گئے، اب تھوڑا سا دل کو کھول کے چند جملے سنتے جانا۔ اب اسی وقت وہاں نجران کا ایک وفد آ گیا۔ کہاں سے وفد آیا؟ کہاں سے؟ نجران سے۔
کہتے ہیں جب مسجد میں وہ داخل ہوا، ان کی قبائیں، ان کے جبے، ان کی دستاروں کو دیکھ کر سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ آئے، 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 6 دن، 10 دن، مہینہ، 40 دن بیت گئے۔ وہ سوال کرتے رہے، اللہ کے حبیب جواب دیتے رہے، وہ سوال کرتے رہے، اللہ کے حبیب جواب دیتے رہے۔ وہ اعلیٰ تعلیم اور یہاں یہ بھی سنتے جاؤ دوستو، احباب ذی وقار، فی زمانہ ایک دوسرے کے خلاف نفرتوں کا پیغام دینے والے نادان ہو، ذرا سنو۔ کہتے ہیں نماز کا وقت آیا نا تو اللہ کے حبیب نے یہ نہیں فرمایا ہماری مسجد سے نکل کر باہر چلے جاؤ، اللہ کے حبیب نے کہا تم نماز، فرمایا مسجد میں پڑھ لو۔ توجہ ہے؟ تو ایک دوسرے کی مسجدوں کی طرف انگلیاں کر کے اس کی مسجد ہے، اس کی مسجد ہے۔ احباب ذی وقار غور کرو، اللہ کے حبیب نے کہا تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، یہ مسجد حاضر ہے، تم اللہ کے حبیب کے حضور عبادت کر سکتے ہو۔ یہ ہے رواداری۔ اور اگر اس کے اوپر آیت پڑھ دوں فمن حاجک، کیسے دوسرے رکوع میں ہے، فرمایا دوسرے رکوع میں آیت ہے، فرمایا آؤ لوگو، میری سرکار نے آیت پڑھی، آؤ اس بات پہ یار اتفاق کر لیتے ہیں جو تم میں ہم میں مشترک ہے۔ جملے کی طرف نہیں دیکھا، آؤ، یہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، سورۃ آل عمران ہے، 3 پارہ، آخری پاؤ، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ۔ فرمایا آؤ، تم آؤ، ہم اس بات پہ، یہ پیغام امن بتا رہا ہوں دوستو، آؤ تم اور ہم اس بات پہ اتفاق کر لیں جو تم میں ہم میں مشترک ہے۔ جملہ ضائع کر دیا۔ خارجیت ناسبیت آگے بڑھ رہی ہے، سنیو تم بھی ہوش کرو، میرے شیعہ بھائیو تم بھی ہوش کرو، دلوں سے بغض مٹ جائے، دلوں سے بخل مٹ جائے، دلوں سے اناد مٹ جائے۔ آؤ دیکھو تمہارے ہمارے ساتھ سلوک کیا ہو رہا ہے، جس طرف تم رخ کر کے کبھی مکہ والوں کی بات کرتے، کبھی مدینہ والوں کی بات کرتے، کبھی دبئی والوں کی بات کرتے، کبھی شام والوں کی بات کرتے، آج تمہارے اور ہمارے ساتھ وہ سلوک ہو رہا ہے کہ اگر آج بھی تمہاری آنکھ نہ کھلی، اگر آج بھی تم نے حقیقت کو نہ پہچانا، اگر آج بھی تم نے حقائق کا ادراک نہ کیا، اگر آج بھی تم سچائی کی طرف نہ آئے، اگر آج بھی تم نفرتوں سے نفرت نہ کی، تو پھر سنو آگے والا دور کوئی اور پیغام دے رہا ہے۔ آج سعودیہ نے اپنا سر چہرہ دکھا دیا، بتا دیا ہمارے قبے، ہماری دستاریں، ہماری داڑیاں کچھ نہیں تھے، اوپر سے جبے تھے، اندر سے ہم یہودی تھے۔ اب بھی کوئی بات چھپی ہوئی رہ گئی ہے، اب بھی کوئی خادمان مکہ اور مدینہ کی کوئی بات چھپی رہ گئی ہے، پھر بھی تم لڑ رہے ہو یار، پھر بھی تم ایک دوسرے پہ کفر کا بتوا لگا رہے ہو یار، پھر بھی تم نفرتیں پھیلا رہے ہو۔ دشمن کھل کے سامنے آ گیا، دشمن نے کھل کے چہرہ دکھا دیا، یزیدیت نے جڑیں پکڑ لی، یزیدیت کی اولاد یزیدی بن کر تیرے سامنے کھڑی ہو گئی، وہ کہتی ہے میں یزید کا بیٹا ہوں، یزید کا بیٹا ہوں۔ نادا تو بھی تو حسینی بن یار، تو بھی تو حسینیت اپنانا، تو بھی تو حسینی کردار اپنانا۔ ستم کر آ ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ تو اگر ایسا ہے تو پھر معاملہ اب وہ والا نہیں رہا، وہ کچھ اور معاملہ تھا، اب کا معاملہ کچھ اور ہے۔ یہی چیز احباب ذی وقار توجہ دلا کے سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب اس خول سے نکل، اب اس معاملے سے باہر آ، سنی ہے تو تو بھی باہر آ، اپنا دشمن پہچان، تیرا دشمن نہ شیعہ ہے نہ کوئی اور ہے، تیرا دشمن خارجی ہے، اور خارجی نے کیا نام رکھا ہوا ہے، کبھی خاتم الحرمین کہتا ہے، کبھی خاتم المدینہ کہتا ہے۔ وہ خارجی جا کے دیکھ، کبھی وقت ملے تو مکہ کی گلیوں میں آج بھی یزید کا نام اور یزید کے باپ کا نام چلی ہارون میں لکھا ہوا ہے۔ یہ چیز ہم بتانا چاہتے ہیں دوستو،
یہی چیز سکھانا چاہتے ہیں دوستو، دشمن کو پہچان. میں اکثر آپ کو کہتا ہوں تم اہل سنت کو واللہ ہے تم عجیب سی نظروں سے دیکھ کر تم بلاؤ تو صحیح یار. ارے اہل سنت کو تو پتہ ہی نہیں ہے وہاں پتہ ہے کیا ہلا دیا گیا. امام بارگاہ میں یہ ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں وہ باتیں ریوائز نہیں کرنا چاہتا، وہ باتیں ریوائز نہیں کرنا چاہتا. بیٹیاں بیٹھی ہیں، شاہ جی آپ سمجھتے ہیں اڑا دیا گیا. سنیوں میں تکیہ نسی باتوں کو پھیلا دیا گیا. شام غریبہ کا الگ تصور بنا دیا گیا. شام غریبہ کے اوپر عجیب سی قصیدے بنا دیے گئے اور ممبروں کے اوپر چند ٹکے خور، چند مولوی جن کو عقید کا پتہ تھا، صرف روپے پیسے کا پتہ تھا، انہوں نے بیٹھ کر ایسی ایسی تبرہ بازی کی، ایسی ایسی باتیں کی، ایسی ایسی بدبو پھیلائی جس سے نفرتیں بڑھتی گئی. اور پھر کچھ احباب، کچھ دانشور، کچھ محبت رکھنے والے، کچھ اہل دل، کچھ محبت حسین سینے میں سجانے والے جب انہوں نے چیک کیا، دیکھا تو پھر آگے بڑھے. میں خود قبلہ نورانی صاحب کو جانتا ہوں، متحدہ مجلس عمل بنی. لوگوں نے کہا نورانی تو کافر ہو گیا ہے. نورانی نے کہا اب تو مسلمان ہوا ہوں. پتہ ہے دوستو فتویٰ لگ گیا، شاید آپ کے علم میں ہے یا نہیں ہے. قبلہ نور متحدہ مجلس عمل بنی نا، فتویٰ لگ گیا یہ تو شیعوں کے پیچھے کھڑا ہو گئے، یہ تو ساجد پیر کے پیچھے کھڑا ہو گئے. نورانی صاحب کو آخری ایام میں فقیر ملا. میں نے کہا حضور یہ کیا بن گیا، کیا ہو رہا ہے؟ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں. پھر میں مولانا ہم الگ الگ گھاٹوں پہ لڑتے رہے، ہم الگ الگ دریا پہ لڑتے رہے، ہم الگ الگ جگہوں پہ لڑتے رہے، لیکن جب ہم نے ادھر ادھر دیکھے بغیر، نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، ہم نے ادھر ادھر دیکھے بغیر جب سیدھی نگاہ کر کے در مصطفیٰ پہ دیکھا، در مصطفیٰ پہ دیکھا، در مصطفیٰ پہ دیکھا، جب دروازہ کھلا تو آگے ہمیں حسن نظر آئے، آگے ہمیں حسین نظر آئے. اس لیے ہماری اوپر فتوے لگتے رہے اور ہم ان فتووں سے اجتناب کر کے لوگوں کو امن کا پیغام دیتے رہے، محبت کا پیغام دیتے رہے، آشتی کا پیغام دیتے رہے. ہم سمجھاتے رہے لوگوں نفرتوں سے نفرت کرو، لوگوں آؤ محبت کا پیغام پھیلاؤ، لوگوں آؤ مصلحت سے نکلو، لوگوں آؤ مصلحت سے نکلو، لوگوں آؤ سنو. اور جب ہمارے اہل تشریف بھائیوں نے اہل سنت کو بلایا، میں نے واللہ ایسی بیٹیوں کو دیکھا، ان کا مولانا ہمیں تو بتایا ہی نہیں ہے حسین کے گھرانے پہ کیا بیت گئی، ہمیں تو کسی نے بتایا بھی نہیں تھا. ہمیں تو شام کربلا کا تصور ہی اور دیتے رہے، ہمیں تو کہتے رہے شام کربلا یہ ہوتی ہے. لیکن جب ہمیں بتایا کہ جب شام کے وقت سیدہ زینب بچوں کو جمع کر رہی تھی، جب سیدہ زینب بچیوں کو، سیدہ سکینہ کو، سیدہ ام کلثوم کو، سیدہ رباب کو، سیدہ لیلا کو ایک ایک کو اکٹھا کر رہی تھی. ارے ایک جنازہ تیرے گاؤں میں آ جائے، کسی گھر میں کھانا نہیں پکتا، یہ کون ہے؟ خیمے میں بیٹھ کر دروازہ کھول کے باہر دیکھتی ہے تو لاشوں کا انبار لگا پڑا. تو ابھی تک مصلحت کا شکار ہے، تو ابھی تک مصلحت میں بیٹھا ہوا، تو ابھی تک سچائی سے منہ موڑے بیٹھا ہوا، تو ابھی تک سچ سے ناداں دامن توڑے بیٹھا ہوا ہے. آ باہر نکل کے لوگوں کو سچ بتا. کیا میدان کربلا کا واقعہ پیش نہیں آیا؟ کون منہ موڑتا ہے؟ کوئی منہ موڑتا ہے؟ توجہ ہے میرے جملے کی نا؟ only one point جڑا میں خود اس مرض سے گزرا ہوں. اللہ کی عزت کی قسم میں بھی بڑے فتوے لگاتا تھا. شیعہ کو دیکھ کے نفرت آ جاتی تھی. میں دیکھتا یار ان کے ہاں کا کھانا حرام ہے، ان کے ہاں کا پینا حرام ہے. لوگ کہتے ہیں یہ جب سبیل لگاتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں. لیکن مجھے ساقی صاحب نے ایک دن بازو سے پکڑا، کہنے لگا مولانا آ میں تجھے لے چلوں، آ میں تجھے بتاؤں، آ میں تجھے دکھاؤں. مجھے لے کے قصور چلا گیا. رات کا وقت تھا اور جس وقت ذکر حسین چھڑا، بس چھڑا تو پھر دل کے تار ہل گئے. پھر میں دیکھتا رہ گیا اور جب میں نے دیکھا امام ذی وقار سننا، جب میں نے دیکھا داتا کو دیکھا، خواجہ کو دیکھا، فرید کو دیکھا، دستگیر کو دیکھا، میں نے دیکھا ہاتھ کے اندر کاسائے سمائی لیے در زہرا پہ کہاں تھا. اس لیے میں آپ احباب کو بتانا چاہتا ہوں اس چیز نے ہمیں خدا کی قسم، میرے اہل تشریف بھائیوں، خدا کی قسم ہمیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے.
آپ نہیں سمجھا سکے اہل سنت کے نوجوانوں کو، اور آج اہل سنت کا نوجوان آگے بڑھ کے گریبان پکڑتا ہے مولانا اور رابعہ بصری کے قصیدے سنانے والے، غوث اعظم کی ماں کی شان سنانے والے، ذرا سیدہ زینب کی شان تو بتاؤ۔ بتا، تیرے جگر میں طاقت ہے تو بتا، کیا وہ رسول اللہ کی بیٹی نہیں؟ کیا رسول اللہ کے سینے پہ نہیں لیٹتی رہی؟ کیا رسول اللہ کی زبان نہیں چوستی رہی؟ کیا میدان کربلا کے اندر اس کے ساتھ ظلم نہیں ہوا؟ تجھے اپنی بہن کا خیال، اپنی سیدزادی کا خیال، ارے نادان رو در تک تو صحیح، حسین کے گھرانے پہ بیت کیا گئی؟ حسین کے گھرانے کے ساتھ سلوک کیا کیا گیا؟ یہ اپنی بیٹی تو نظر آتی ہے کہ مسئلیت کا شکار ہو جاتے، مولانا میں کیا کرتا؟ بیٹی سامنے آ گئی، میں بھول گیا، حلال کو بھول گیا، حرام کو بھول گیا، شخصیت کو بھول گیا، ہر چیز کو بھول گیا۔ بیٹی سامنے آئی، حسین کی بھی بیٹی سکینہ سامنے آتی تھی۔ 3 دن کی پیاسی بیٹی، تیری بیٹی ایک دن کھانا نہ کھائے تو پورے محلے کو لتاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ چودھری کٹھے ہو گئے، ساڑھی تیگ بھی گل آ گئی ہے، پیٹ کٹھا ہو گیا، ساڑھی بیٹی بھی گل آ گئی، کرتی ہو یا نہیں کرتے؟ پورے گاؤں کے نوجوان کٹھے ہو گئے، ساڑھی تیگ دی گل ہے، ساڑھے پنڈ دی گل ہے، ساڑھی پنڈ دی عزت دی گل ہے، ساڑھے پنڈ دی شہرت دی گل ہے، اور تجھے اپنی بیٹی سے اتنا پیار ہے، حسین کی بیٹی سے پیار ہے۔ سنیو سنو، تجھے اگر تو سنی ہے تو پوچھ داتا گنج بخشی حجویری سے، پوچھ بابا فرید الدین گنج شکر سے، خدا کی قسم خواجہ نظام الدین کہتے میں نے گناہگار نگاہوں سے دیکھا، جب 10 محرم کا دن آیا پلک پلک کے روتے، ہاتھوں سر کے اوپر نیاز لے کے سادات کے دروازے پہ جاتے، ان کے بچوں کو کھلا کے کہتے حسین کے بچوں میری چھوڑ کی دعا۔ تو آج مسئلیت کا شکار، تو آج اس سوچ میں پڑ گیا ہے۔ یہاں سنی دوست بیٹھے، اس جمعے آج اتوار ہے نا، شہر پاکی، ابھی سے جانا اور اپنے مولوی سے کہنا، پروفیسر صاحب لاہور سے آئے تھے، اہل سنت خطیب، وہ بتا کے گئے تھے کہ سارا ذکر اب تک سن لیا ہے، ہمیں زینب کا ذکر تو سنا، ہمیں بتا تو دے کہ زینب کے ساتھ کیا، ہمیں اتنا تو بتا زینب نے کس انداز سے ان بچیوں کو سمجھایا، زینب نے کس انداز سے سکینہ کو سینے سے لگا، زینب نے سید سجاد کو کس انداز کے ساتھ اس کی خدمت کی۔ اس لیے تو رو کے سید سجاد کہتے ہیں انل دیاری حسبا یومن الال ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فی النبی المحترم یا رحمتا للعالمین ادرک لزین اللہ۔ ہوا تو جا رہی ہے نا، ذرا جب پہنچنا مدینے میں گنبد کے قریب کھڑے ہو جانا اور یا رحمتا للعالمین ادرک لزین العابدین مبہوس ایز الظالمین فی الموقب والمزدہم، ٹھہر کے مدینے والے کو کہنا جس حسین کو زبان چسواتے تھے نانا، آ دیکھ حسین کی لاج کا کیا حال ہے۔ اصلیت کا شکار ہو گیا، حسین کنبہ کو آ بیٹھے، مصطفیٰ کے گلشن کی کلیاں پاؤں کے نیچے بسا دی گئی، گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے بسا دی گئی، کہیں کسی کا سر پڑا ہے، کہیں کسی کا دھڑ پڑا ہے، اور آج تو مصلیحت کا شکار ہے۔ میں مخاطب ہوں اپنے سنی بھائیوں سے، یار اتنا تو کر سکتے ہو، یار ہمیں رابعہ بصری کا واقعہ تو نے سنا دیا ہے، ذرا وہ بھی سنا کہ آخری وقت آیا میرے مصطفیٰ کا، فرمایا میری بیٹی زینب کو لاؤ، آخری میں مصطفیٰ کے دائیں حسن بائیں حسین، سینے کے اوپر زینب کو بٹھایا، میرے مصطفیٰ چہرے کو بار بار تکتے تھے، نظر آ رہا تھا وہ تربیت ہو رہی تھی۔ حقیقت ہے کسی ماں کے سینے میں اتنا دل ہی نہیں ہے، ارے ایک ماں کا بیٹا زخمی ہو جائے ماں پاگل ہو جاتی ہے، زینب یہ تیری شان ہے۔ ایمان سے ذرا سوچو، بھائی کا سر نیزے کی اگلی پہ لو،
پیچھے بہن کو قیدی بنا کے چلنے پہ مجبور کیا جائے. میں حقائق بیان کر رہا ہوں. بھائی کا سر توجہ ہے نیزے کی انگلی پہ ہو, بہن کو قیدی بنا کر پیاسی پیچھے چلایا جائے, جگر پارا پارا ہوتا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں جامع مسجد کوفہ کے نمازی نماز پڑھتے تو کمروں میں قید ایک بچی روتی تھی. جامع مسجد کوفہ کے حجر میں دیکھا ہے ایک بچی روتی تھی, اس کے رونے میں اتنا درد تھا کہ لوگ نماز بھول جاتے. پوچھتی یار یہ بچی کون ہے جس کی سسکیوں کو سن کر, جس کے تڑپنے کو سن کر, جس کی آوازاری کو سن کر, جس کی آواز کو سن کر ہم نماز نہیں پڑھ پاتے. تو دوسرے بتاتے بتانا نہیں یہ حسین. بچوں کا خیال ہے آج ابھی پیاس لگے گی تو جائے گا جلدی سے پانی پیے گا. پانی پینے والے ذرا میدان کربلا کی طرف بھی روک کر لینا. پھر تجھے پتا چلے گا کہ حسین کے گھرانے کے ساتھ کیا بیتا. میں سنی خطیب آپ کو بتا رہا ہوں. کائنات انسانیت میں کائنات اللہ کی, یہ میں حوالہ دے رہا ہوں کہ حضرت آدم سے لے کر آج تک کائنات انسانی میں ایسا ثانیہ پیش نہیں آیا جو میدان کربلا میں پیش آیا. جو میدان کربلا کے اندر جس طرح بچوں کو ذبح کیا گیا, جس طرح شہزادہ علی اکبر کو ذبح کیا, شہزادہ قاسم کی جوانی جو پامال کیا گیا. اور پھر جس وقت واللہ مجھے وہ خیال آتا ہے نا, میں جنازہ پڑھانے کے لیے گیا, میرا بازو پکڑ لیا ہے چودھری صاحب, مفتی صاحب وہ دیکھو کی ہو رہے ہیں. دوست اسے ہارٹ اٹیک ہوا, میرے بڑے بیسٹ فرینڈ, اس کی صرف بیٹی تھی, بیٹا کوئی نہیں تھی. بچیاں یونیورسٹی میں پڑھتی تھی, بچیاں یونیورسٹی میں کالج میں پڑھتی تھی. اچانک اٹیک ہوا, باپ فوت ہو گیا. تو جس وقت اس کی میت اٹھی نا تو بہنوں نے باپ کی میت کو پکڑ لیا. جو ہی پکڑا تو کسی بیٹی کا دوپٹہ گر گیا, اس کا سر ننگا ہو گیا. کسی بیٹی نے تڑپ کے ہائے بابا میں کہاں جاؤں گا, ہائے بابا میرے, تو مجھے علامہ صاحب ہے دیکھو کی ہو رہا غیر شریف ہے. میں نے اس کو بڑے آرام سے کہا چودھری صاحب ان بچیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے سر پہ دوپٹہ ہے بھی صحیح کا نہیں. ان بچیوں کو یاد پتہ ہی نہیں ہے, ان بچیوں کو کیا پتا کہ ہمارے سر پہ دوپٹہ ہے یا نہیں ہے. یہ تو باپ کی محبت میں تڑپ رہی ہے, باپ کی محبت میں پلک رہی ہے, باپ کی محبت کے اندر آوازاری کر رہی ہے. ان کو کوئی ہوش نہیں. تو ہوش کر, تو ہوش کر, تجھے پتہ نہیں ہے. آج بھی ملا تو فتوے لگاتا ہے, آج بھی تو کہتا ہے سکینہ کو کچھ نہیں ہوا, زینب کو کچھ نہیں ہوا. ارے پوچھ جا کے زینب کی تربت شام میں کیوں بنی, اپنے مالک سے پوچھا. زینب تو مدینہ چلی گئی تھی, تربت شام میں کیوں بنی. شاید آپ تشریف سیدہ زینب کا مزار کہاں ہے؟ شام میں. کیوں تلاش کرنا دوستو, تلاش کرنا دوستو, تلاش کرنا دوستو کہ سیدہ کا مزار کہاں کیوں. پوچھ اہل کوفہ سے, اہل کوفہ کے وہ لوگ موجود تھے, کہتے قدم جواب دے گئے. جب ہم نے دیکھا ایک نیزے کی نوک کے اوپر حسین کا سر ہے, ایک پہ شہزادہ علی اکبر کا سر ہے, ایک پہ شہزادہ قاسم کا سر ہے. ان کے سروں کو لے کے آگے چلتے لوگ تاکہ روک بیٹھے ایک سیاسی قضیت. یزید کے نام لینے والے آج بابا کے توہل کہتے ہیں کہ دو شہزادوں کی لڑائی تھی. ارے نہیں,
حق اور باطل کی سچ اور جھوٹ کی لڑائی تھی. حسین نے سچ کو ایسے بلند کیا. حسین کرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر حسین کرنا شہید ہوتا تو آج جب اذان کی آواز سنتا ہے رک جایا کر کہ اذان کی آواز کم ہے, حسین کی آواز زیادہ ہے. اگر تیرے اندر احساس ہے, اگر تیرے اندر دل ہے, تو تیری بیٹی کے سر پہ ردا ہے. آج تیری بیٹی کے سر پہ ردا ہے. آج تو تلاوت قرآن کرتا ہے, آج مسجد قائم ہے, آج محراب قائم ہے, تو یہ صرف نواسہ رسول کی قربانی کا صدقہ ہے. نواسہ رسول کی قربانی ہے, جسے آج تو بلا کے بیٹھا ہے, جسے آج تو پامال کیے ہوئے بیٹھا ہے, جس سے آج تو منہ موڑے ہوئے بیٹھا ہے. اور میں خاص کر اہل سنت, میں سنی خطیب اہل سنت سے کہوں گا, خدا کی قسم ہم اہل بیت اطہار کے معاملے میں بھول گئے ہیں. واللہ آپ کو بتا رہا ہوں بھول گئے ہیں. آپ پوچھیں گے کیسے, آپ پوچھیں گے کیسے؟ سنو, جتنے سنی بیٹھے ہو سنو. 12 ربیع الاول کو تیری مسجد میں 100 دیکھ لگے, گلی کے اندر, کوچے کے اندر, مسجد کے اندر, بازار کے اندر, بازار میں 2 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ لگاتے ہیں یا نہیں؟ لگاتے ہیں یا نہیں؟ سن رہے ہیں میری بات کو؟ بھئی مسجد کے اندر بھئی فلان چودھری صاحب اسی میلاد کرائیں, جی کراؤ, بھئی جی تو سینیاں دے گا, بھی دے کے بھی پہنچ گئی. ناداں 12 ربیع الاول کو اتنا خرچ میلاد کا کرنے والے 10 محرم کو تیری مسجد بے تالا کیوں ہوتا ہے؟ اور یہ بھی کہیں کہ مولانا صاحب آپ نے وہ غلط بات کر. اگر میں آئینہ دکھاؤں تو تجھے تیرا چہرہ نظر آ جائے اور چہرے پہ کالا ہو, تو اس میں میرا تو قصور نہیں ہے, اس میں میرا تو قصور نہیں ہے. سنی بھائیو, تم تیری مسجد بھی آج تالا کیوں ہے؟ اگر تجھے حسین سے پیار ہوتا تو بھی کہتا آؤ لوگو آج ذکر حسین کرتے. اور یہ جو کہتا ہے نا میلاد والا راضی ہو گیا, واللہ 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 عز و جل, اللہ کی عزت کی قسم منبر پر بیٹھ کر میرے مصطفیٰ نے کہا, جامع ترمذی کی حدیث ہے, اللہ کی عزت کی قسم, اللہ کی عزت کی قسم, اللہ کی عزت کی قسم, اس دل میں ایمان داخل نہیں ہوتا جس دل میں میری آل کی محبت نہیں ہوتا. توجہ ہے؟ اس کے پاس اور تو سب کچھ ہے, اگر محبت اہل بیت نہیں ہے اس کے دل میں ایمان, اس کے دل میں ایمان. یہ میں حدیث رسول پڑھ رہا ہوں دوستو, یہ میں حدیث رسول کے جملے پڑھ رہا ہوں. تو پھر تو یہ انصاف کی بات کرتے ہوئے تو کہتے ہیں رسول اللہ راضی ہو, تو رسول اللہ کی طرف دیکھتا ہے, رسول اللہ حسن کی طرف دیکھتے ہیں, حسین کی طرف دیکھتے ہیں. اگر تیرے من کے اندر کھوٹ نہیں تھا, یہ میں نے جمعے کے اوپر بھی بات کی, میرا سب سے بڑا لاہور میں اجتماع ہوتا ہے, 10-15 ہزار اپنی جمعہ پڑھتا ہے فقیر کی بس, اور سچی باتیں کرتا ہوں. جب سے درے زہرا کی نوکری شروع کی ہے تب سے معاملہ ہی کچھ اور بن گیا. اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا, اس گھرانے کا جب سے, اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا, سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. جب سے اس گھرانے کی, میں نے کہا کوئی روٹتا ہے تو روٹ جائے, درے زہرا ہاتھ سے نہ چھوٹے. یہی کیفیت امام شافعی تقریر کر رہے ہیں. تقریر روز پہ ایک نوجوان کھڑا ہو گیا, حضرت تسی تے شیعہ لگ دے ہو, کس پہ فتویٰ نہیں لگا؟ ذکر اہل بیت اطہار کرنے والے میرے اوپر فتویٰ لگا ہے. میں آپ کو پڑھ کے وہ خط سناؤں تو آپ ہل جائیں گے, کہیں گے مفتی صاحب. میں نے کہا نہیں یار, چونکہ میں نے ایسے ہتھیلی کے اوپر 7 محرم کی رات کو میں نے سیدہ زینب کا ذکر پڑھتے 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 تہجد کا وقت آ گیا, آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے. میں نے شام کی طرف منہ کیا,
میں نے کہا بی بی میرے پاس کچھ نہیں، تیرے دربار پہ آنا چاہتا ہوں، سنا ہے تو علی کی لاڈلی ہے، رسول اللہ کے سینے پہ کھیلتی رہی ہے، گود زہرا میں پلتی رہی ہے، مولا مجھے نہ دیکھ زینب کا صدقہ شام میں بلا، اللہ کی عزت کی قسم اسی مہینے میں بلایا۔ میرا سفر نامہ آ رہا ہے، آپ کو تقسیم کروں گا انتصار آیا۔ اللہ کو حضرت ناظر جان کے بتاتا ہوں، ایک روپیہ بھی نہیں لگا، اور جب میں شام میں سیدہ طاہر سے طائش کیا، فیرنگ ہو رہی تھی، اور ہم اندر بیٹھے بی بی کے ذرے کو چھو رہے، آئی وٹنس، میں اللہ کو حاضر ناظر جان۔ 7 محرم کو میں نے کہا یار اس جمعے کیا بیان کروں گا، میں نے کہا یار امام حسین کا ذکر سنایا ہے، میدان کربلا کا سنایا ہے، مدینہ حسین نے کیوں چھوڑا یہ سنایا ہے، مکہ میں آ کر عمرے حج کو عمرے میں کیوں تبدیل کیا یہ بھی سنایا ہے، وہاں سے میدان کربلا تک کیسے پہنچے ایک ایک۔ اب میدان کربلا کے بعد میں نے بیٹھے بیٹھے، جب اللہ عطا کرتا ہے تو پھر جاوید اکبر ساکی جیسے دوست عطا کرتا ہے، اللہ کوئی مراد ملا دیتا ہے، اللہ کے لیے کلندر کو آگے بھیج دیتا ہے، جا اس کی بھی نوٹیاں سیدھی ہو جائے۔ میں نے پڑھتے ہوئے میں نے ذکر سیدہ تاریخ طبری اٹھائی، تاریخ ابن خلدون اٹھائی، پھر اس کے بعد میں نے مواعظ کی کتابیں اٹھاتے، کتنی دیر تک میں ڈاؤن لوڈ کرتا نیٹ سے، پھر ذکر نکالتا، پھر کرتا ذکر نکالتا، اور جب میں نے سیدہ کا ذکر پڑھا، کہتے ہیں کہ جس وقت سیدہ زینب کی ولادت ہوئی سرکار مدینہ میں نہیں تھے، جب زینب کی ولادت ہوئی سرکار باہر جنگ پہ گئے ہوئے تھے، سرکار واپس آئے تو آتے ہی کہا میری بیٹی کو لاؤ، میری بیٹی کو لاؤ، میری بیٹی کو لاؤ۔ سرکار نے جب دیکھا تو کہا زہرا اس کا چہرہ خدیجہ سے ملتا ہے، سیدہ کا انتخاب کیوں ہوا؟ آخری وقت تک ماں کیسے سمجھاتی رہی، آخری لمحے تک، اور پھر سیدہ زینب کا انتخاب کیوں ہوا؟ مدینہ سے زینب ساتھ، مکہ سے زینب ساتھ، میدان کربلا میں زینب ساتھ، اور آخر میں جاتے ہوئے امام حسین نے کنبے کی رکھوالی کس کو سونپی؟ زینب کو سونپی، اور پھر عواوسی وقار میری بیٹیاں بھی موجود ہیں، وقت ملے تو سیدہ زینب کا ایک ایک خطبہ پڑھنا۔ اتنا مجمع بیٹھا ہے، شاہ میں رہنے والوں کسی جوان بچی کو بلاؤ یہاں 2 لمحے کھڑی ہو کے دکھائیں، کسی بچی کو بلاؤ حالت یہاں کھڑی ہو کے دکھا دے، پاؤں ساتھ چھوڑ جائیں۔ بلا بیٹی کو کہیں یہاں 2 جملے تو پڑھ کے دکھا، بچی سے وقت گر پڑے گی، ارے یہ کون ہے جو ابن زیاد کے سامنے کھڑی ہو کے خطبہ دے رہی ہے؟ یہ کون ہے جو جگہ جگہ پہ خطبہ دے رہی ہے؟ یہ حسین کی بیٹی زینب ہے دوستو، یہ زینب ہے دوستو، یہ زینب ہے دوستو۔ کوئی خطبہ نہیں دے سکتا دربار یزید میں، خطبہ دیا ہے تو رسول اللہ کی نواسی سیدہ زینب ثانیہ زہرا۔ کہنے والے کہتے تھے پیچھے سے آواز تو علی کی لگتی ہے، ایسی جرت، ایسی بہادری، ایسا سٹیمنا، ایسی استقامت، یہ ہے سیدہ زہرا کے دودھ کی تاثیر۔ اور ذکر حسین کو اگر دوام بخش گئی ہے، ذکر حسین کو اگر دوام بخش گئی ہے تو ثانی زہرا سیدہ زینب بخش گئی۔ جو تعریف سیدہ نے کر دی ہے وہ حرف آخر، اس لیے ان خطبات کو کسی کو کہو آپ کو سنا دے، حرف خطبہ سنائے، آدمی سن نہیں سکتا، آدمی سن نہیں سکتا۔ میں آج بھی شام میں جب بھی گیا نا تو اذان وہاں ایک ایک آدمی نہیں دیتا، شاید آپ کو پتا ہے شام میں اب بھی ایک آدمی اذان نہیں دیتا۔ کیسے دیتے؟ وہ 2-2 3-3 آدمی اکٹھے ہو کے اذان دیتے ہیں۔ اب دیکھا نا یزید لائن نے بازی پلٹ دی،
اس نے اذان شروع کروائی. جب پڑھا اشہدو ان محمد الرسول اللہ تو پھر سیدہ زینب کا وہ خطبہ پھر جاری ہو گیا. فرمایا مؤذن رک جا، یہ میرے نانا کا نام ہے. اس لیے سنی بھائیوں بیٹھے ہو تو صرف اتنا کہنا اپنے عالم دین سے، ذکر سارا سن چکے، اب ثانی زہرا کا ہمیں ذکر سن. ثانی زہرا کا ہمیں ذکر سن. یار زندہ صحبت پاکی، میں بہت سا پیغام لے کے آیا تھا، بہت سی باتیں آپ سے کرنا چاہتا تھا. میرا پیغام امن ہے دوستو. خدا کے لیے امن کی طرف آؤ، خدا کے لیے امن کی طرف آؤ، خدا کے لیے نفرتوں سے نفرت کرو. اہل سنت بھائیوں شیعوں سے نفرت نہ کرو. ارے یہ تو سیدہ کا نام لے کر تب سے لے کر آج تک احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں کہ لوگوں حسین کے ساتھ کیا نہیں. یہ تو ذکر حسین کو زندہ کیے ہوئے ہیں. میں نے ان آنکھوں سے دیکھا اہل تشیع بھائیوں کو اہل سنت پانی پلایا کرتے تھے. اہل سنت بھائی پانی لے جاتے کہ یہ آج ان کے گھر میں کھانا نہیں پکا، لوگ کھانا نہیں. لیکن پھر ایک لہر چلی، سنی الگ ہو گئے، شیعہ الگ ہو گئے، پھر کفر کی مشین چلی. ہم آج بھی کہہ رہے ہیں دوستو، نفرتوں سے نفرت کر کے آؤ اسی محبت کو، اسی پیغام کو جو ہمیں میدان کربلا سے ملا، میدان کربلا سے جو ہمیں میسج ملا ہے، یہی ملا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بیٹیوں کا احترام کریں، ایک دوسرے کے دوستوں کا احترام کریں. اب زمانہ پلٹ رہا ہے، اب میرے علم کی ضرورت نہیں رہی. آج کا نوجوان کے اندر، میں نے یونیورسٹیوں کے اندر نوجوانوں کو کوئسچن کرتے دیکھا ہے، بچیوں کو کوئسچن کرتے دیکھا ہے. پروفیسر صاحب آپ ہمیں اور سمت بتاتے رہے لیکن دین تو کہیں اور تھا. آپ تو ہمیں ان الدین عند اللہ الاسلام کی تعریف بتاتے رہے لیکن دین تو تھا انما یرید اللہ. آپ ہمیں سناتے رہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. آپ ہمیں اس کی تشریح سناتے رہے لیکن ہم نے دیکھا جس نے در زہرا پہ دستار رکھ دی اللہ نے اس کی دستار بلند کر دی. آج کے نوجوانوں میں یہ بیرنس پیدا ہو رہی ہے. میں نے اس جمعے خطاب کرتے ہوئے جب یہ جملہ کہا، کئی نوجوانوں نے کہا یار ہم تو میلاد بڑا شوق سے مناتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ذکر اہل بیت اطہار بھی کریں. جس وقت آپ مثبت سوچ رکھ کے اس پیغام کو آگے پھیلائیں گے. دوستو چراغ سے چراغ جلتا ہے. میں بھی ہو سکتا ہے جاوید اکبر ساکی مرحوم چلا گیا لیکن اچھا پیغام چھوڑ دیا ہے. میں آج آپ کو توجہ دلا رہا ہوں. خدا کے لیے میں سکردو میں گیا ہوں. کبھی امن دیکھنا ہو دوستو تو سکردو میں جاؤ. سامنے اہل سنت اہل تشیع ایسے بیٹھے تھے، باپ سنی ہے تو بیٹا شیعہ ہے لیکن ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. کبھی کوئی اگر سکردو کا بلتی آدمی ہے تو اس سے پوچھا، بلتستان کے ایریا کی بات کر رہا ہوں. میں وہاں گیا تقریر کرنے کے لیے. دوستو خدا کی قسم ان لوگوں کو دیکھا کوئی کسی سے نفرت نہیں کرتا. بھئی تو شیعہ ہے تو تجھے شیعہ ہونا مبارک ہو، تیرے سینے میں اہل بیت اطہار کی محبت ہے اور اہل بیت اطہار کی محبت نفرت نہیں سکھاتی، نفرت نہیں سکھاتی. لہٰذا اسی پیغام کو آگے بڑھاتے ہوئے تمام اہل سنت، ہمیں اس وقت امن کی ضرورت ہے، ہمارے ملک کو امن کی ضرورت ہے. خارجیت آگے بڑھ رہی ہے، ناسبیت آگے بڑھ رہی ہے. اور میں نے ایک ایسے سنی ظالم کی گفتگو کو سنا، وہ منبر پر بیٹھ کے کہتا ہے حسین نے یزید کی بیعت کر دی. باقی قسم میں بڑا جانتا، میں نے کہا خدا کے بندے یہ کیا بکواس کر رہا ہے، یہ کیا بول رہا ہے. کہنے لگے جی میں اپنے بیٹے کو گمراہ نہیں ہونے دیتا، میں اپنے بیٹے کو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے صحابی رسول کا بیٹا اور گمراہ ہو جاؤ. میں نے کہا یار میں آگے بات کروں گا تو جلدی سے تیرا دل پھڑکنا شروع ہو جائے گا. پہلے تصدیق تو کر لے، پہلے پڑھ تو لے، پہلے دیکھ تو صحیح یزید کے متعلق، یزید کے ایمان پہ فتویٰ دینے والے اللہ اس میں ایمان رہنے دیتا ہے جس نے کنفہ مصطفیٰ کو اجاڑا. اس لیے آپ اسی مکار میں آپ کو نصیب کرتا ہوں. جاوید اکبر ساکی اللہ اس مرحوم کی قبر کو روشن فرمائے.